بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام یاد حرم کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین، اب جیسے پروگرام کے موضوع سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یاد حرم، حرمین شریفین کی وہ یادیں جو ہماری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں، کہ جب ایک طالب رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہائے اقدس پہ حاضری کے لیے ارادہ کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ خاک پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں کی دوا بن جائے، تو پھر وہ ساری اپنی مصروفیات کو بھول جاتا ہے اور اسی جہد میں لگ جاتا ہے کہ جلد از جلد میں ان درہائے اقدس پہ پہنچ جاؤں۔ پیش آتے ہیں، وہ اس کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آگے دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وقت اور حالات ان یادوں کو مٹا تو نہیں سکتے، لیکن ان کو کسی گوشے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ ان یادوں کو شیئر کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام سجایا ہے اور پاکستان کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں کہ وہ یاد حرم ہم آسائی شیئر کریں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، سینئر انجینئر ہیں اور ماحولیاتی انجینئر ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹریز یا پروجیکٹس ہیں ان کے ماحولیات کے حوالے سے یہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ سید ندیم عارف صاحب آج میرے مہمان ہیں اس پروگرام میں، اور ان حسین یادوں کو الفاظ کے ذریعے ہمارے کانوں میں پہنچائیں گے یا یوں کو ہمارے کانوں میں رس گھولیں گے۔ وہ یاد حرمین شریفین ہے۔ ندیم عارف صاحب کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کچھ میں چاہوں گا ناظرین کے لیے، میرے لیے آپ بتائیں کس طرح آپ کا ارادہ ہوا، کس طرح اس ارادے کی تکمیل ہوئی سفر حرم کے حوالے سے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا اور مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ یقیناً یہ سبجیکٹ میرے دل کے بڑے قریب ہے جی اور بہت سارے واقعات وہاں ہوئے، اور جو کہ میں شاید سب تو نہیں لیکن ایک دو واقعات ایسے جو بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ جذباتیت سے بھرپور ہے۔ جذباتیت سے بھرپور ہے، یا جس میں جو ذہن سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیسے گئے۔ سب سے پہلی بات تو جو حرم میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جیسا کہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ پہلے سے پڑھ کے جاتے ہیں یہ دعائیں وہ دعائیں اور یہ سب کچھ۔ ہم باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے، میں اور میری وائف، ہم دونوں نے پلان کیا تھا، اور ہم لوگ عمرہ ہم نے پہلے کیا، اور عمرے کی نیت سے جب پہنچے ہیں تو وہی باب عبدالعزیز سے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہو کے آہستہ آہستہ گئے، نظریں اٹھائیں، اور یقین مانے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی دعا نہیں سمجھ آئی، بس پھر آہستہ آہستہ دعائیں پڑھنی شروع کی جو بھی یاد تھی یا جو یاد آ رہا تھا، اور سب سے پہلی دعا یہی کی کہ اللہ جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں ان کو قبول فرما، آمین۔ اور آگے بھی جو ہم دعائیں مانگیں ان دعاؤں میں برکت دے اور ان کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے میں خانہ کعبہ سے قریب ہوتا گیا تو ایک کپ کپی سی طاری ہوتی گئی، کیونکہ وہاں ایک جلال ہے، بالکل۔ اور جیسے جیسے قریب ہوتے گئے ویسے ویسے جسے کہہ لیجئے کہ کپ کپی ایک مسلسل جسم پہ طاری ہوتی گئی، اور پھر جب میں لپٹ کے کعبہ سے دعائیں مانگی تو اس وقت بہت آنسو نکلے، بہت رویا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن یہ کہ پہلی دفعہ کا جو اثر تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں بھول نہیں سکا۔ میرے ساتھ میری مسز بھی تھی اور میرا ایک بچہ بھی ساتھ تھا اس وقت، اور ہم لوگ بہت عرصے سے پلان کر رہے تھے، موقع نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے پھر اللہ نے اجازت دی، بلایا، تو وہ بہت ہی ایک کہہ لیجئے کہ زندگی کا عجیب سا ایک وہ تھا کیفیت، جو کہ شاید پھر وہ کیفیت شاید کبھی بھی نہ آئے شامل اس طرح کی۔ تو ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات جو میں آپ سے اسی حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا
وہ تھی کہ جب ہم نے سوچا کہ ہم حج کرنے جائیں گے، تو پلان تھا، ہم یوزلی لوگ حج کرنے اس وقت جاتے ہیں جب تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں اور وہ اس قابل ہو جائیں، تو پھر ہر ایک کا یہ ہوتا ہے. ہمارے اس میں بھی یہی تھا، ہم نے کہا تھا ابھی تو ٹائم ہے، ہم آرام سے حج کریں گے. اور ہم اسی طرح عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور ہم مدینہ منورہ سے واپس جا رہے تھے مکہ کی طرف، تاکہ ہم اپنی فلائٹ لیں اور واپس پاکستان آ جائیں. تو رستے میں جو ڈرائیور ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ مدینہ سے اس کا تعلق تھا، اور وہ مسلسل ہمیں دعائیں دے رہا تھا بیٹھتے ہی کہ تم کہاں سے ہو؟ پاکستان سے ہو. اچھا، پاکستان بڑی اچھی جگہ ہے یہ وہ. اور پھر اس کے بعد وہ عربی میں ہی ہمیں دعائیں دے رہا تھا مسلسل. میری مسز جو ہے وہ عربی سمجھتی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی بھائی ہمیں دعائیں دے رہا ہے. پھر اس نے ایک دعا دی کہ اللہ تمہیں اسی سال حج پہ بلائے. اچھا، میری مسز ہنس کے کہنے لگی، کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں اسی سال حج پہ بلائے. تو میں ایسا، میں نے کہا بیوقوف آدمی ہے، ابھی تو ہو کر جا رہے ہیں، اب 3 مہینے حج میں، ہم کہاں. اچھا، ہاں. ہم خیر یہ اس نے 2-3 دفعہ یہ دعا دی، اور پھر اس کے بعد خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی. پاکستان آئے، کراچی میں ہم رہائش پذیر ہیں. ایک دن اخبار دیکھا اتوار والے دن، تو اس میں کسی کمپنی کا ایڈ تھا کہ جی کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں حج کے لیے، اور اس کمپنی کا بڑا بڑا نام لکھا ہوتا. خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی. سنڈے کا دن تھا، ہم اپنے کسی کام سے باہر نکلے. میں جب واپس آ رہا تھا تو اسی کمپنی کا بورڈ مجھے نظر آیا. اچھا اچھا. اینڈ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کہ میں خود بخود اس طرف چلا گیا، یار چلو رک کے دیکھتے ہیں کیا ہے. اندر گیا، انہوں نے بلایا، بٹھایا، بات چیت کی. انہوں نے کہا ہاں جی سیٹیں ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں اور میری مسز 2 لوگ. کس طرح کیا؟ اور وہ یقین مانیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا انتظام ہوا. اور یہ وہی مجھے جب ہم آئے، آ کے انتظامات سارے ہو گئے، میری مسز نے یاد دلایا، یاد ہے وہ 3 مہینے پہلے ہم گئے تھے، عمرے پہ تھے، اور اس نے دعا کی تھی، اور یہی دعا تھی. وہاں بس ہمیں پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے دعاؤں میں اللہ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور وہ مدینے والے کی دعا تھی. ماشاءاللہ. مطلب وہاں تو چپا چپا ایسا ہے کہ دعا کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آپ کے خواہش ہو وہ بھی دعا بن کے قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے اس کو. بالکل. میرے پروگرام میں مہمان آتے ہیں، مختلف اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان کی کیفیات میں ہم بھی ڈوب جائیں، کہ ہم اپنے آپ کو وہاں فزیکلی محسوس بھی کرتے ہیں. اور میرے ناظرین سب سے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں ان باتوں میں. تو اب یہ بتائیے گا کہ لوگ اپنے واقعات سنا رہے ہیں کہ اسود کو بوسہ نہیں دے سکے، حجر اسود کو نہیں دے سکے، یا طواف ہم نہیں کر سکے. اس حوالے سے کوئی آپ کو مشکل ہوئی، آپ کسی مشکل میں لفظ پھنسنا کہوں یا انوالو ہوئے، ایک دم آپ کو وہ زیادہ مل گیا، ایسا کوئی واقعہ پیش ہے آپ کے پاس؟ حجر اسود کے حوالے سے ہی ہے. اور یہ کہ میں تو شاید ان مسلمانوں سے ہوں جو کہ جیسے اور جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا جنہوں نے یا دیتے ہیں، میں بھی اسی طرح لائن میں لگ گیا اور گھس پل کے اپنا حجر اسود کو میں نے بوسہ دے دیا. لیکن میری وائف دور کھڑی دیکھ رہی تھی، اور میں جب وہاں سے ہٹا ہوں اور میں مسز کی طرف اپنے گیا ہوں، تو وہ بیچارگی سے دیکھ رہی تھی کہ میں کیسے گھسوں گی اس میں. بالکل صحیح. اس رش میں تم تو کریے. تو جو شرطا وہاں کھڑا ہوا تھا، کوئی اس نے دیکھا یہی چیز کہ میں اپنی وائف سے کہہ رہا ہوں اور وہ کہہ رہی ہے میں کیسے جاؤں. تو اس نے یوں کر کے بلایا، میں آگے کہہ لے مسز کو بلاؤ. اس نے ایک ہاتھ آگے لگایا اور میرے مسز کو کہا کہ آئیے. واہ واہ ماشاءاللہ. وہ آؤٹ آف دا بلو، بالکل آپ یہ سمجھیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیسے دیکھا، کیا ہوا، اور آ کے اس نے ہمیں. تو سر وہ انوار و تجلیات کی جگہ ہے، جو اور وہاں دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. وہاں لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ جلال ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہاں پہ استغفار بھی قبول ہوتی ہے، وہاں معافی بھی ملتی ہے. بالکل. دیکھیں نا، ایک بچہ رو رہا، میں بار پروگرام میں تقریر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کتنے بھی غصے ماں لیکن اس کو بیچ لیتی ہے. تو جب وہ اس ماں کو بنانے والا کہتا ہے میں تم سے 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے میں دلوں میں والے باتوں کو بھی جانتا ہوں، تو جو خواہش دیکھیں ہماری بھابھی آپ کے بیگم کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا موقع دے دیا. اچھا، حجر اسود سے بوسہ آپ کا ہو گیا، پھر آپ طواف کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی طواف کے دوران کوئی ذہن میں بات ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیوں گھومے جا رہا ہوں؟ طواف کے دوران جی بس یہ تھا کہ
دعائیں جتنی آ سکتی تھیں ذہن میں مانگتے رہے اللہ سے. اور طواف کتنے کیے نہیں یاد, عمرے کتنے کیے نہیں یاد, لیکن اب بھی دل چاہتا ہے کہ وہاں جائیں, طواف کریں اور عمرے کریں اور ملتزم پہ لپٹ کے روئیں وہاں پر جا کے. یہ تو حرم کعبہ کی بات ہے. اب چلتے ہیں اس حرم کی طرف جو دربار ہے میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, جنہوں نے شفاعت بھی ہماری کرانی ہے. میں یہ جانتا ہوں کتنا بھی بڑا کوئی آج کل کا ولی ہو, عبادت گزار ہو, وہ اپنے عمل کی بدولت نہیں جائے گا بلکہ اللہ پاک کے رحم و کرم سے جائے گا. میں کیوں کہہ رہا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جنت میں بھی جاؤں گا اللہ پاک کے رحم و کرم سے جاؤں گا. وہ تصور کریں کہ جب شفاعت کے میدان میں کھڑے ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, وہ تو ایک پیش آنا ہے سب کو. اپنی زندگی میں اس دربار میں حاضر ہوئے تو وہاں کیا کیفیت تھی؟ سب وہ کیفیت بھی ایسی ہے کہ بیان سے باہر ہے, اور ایک جستجو بھی ہوتی ہے کہ آدمی جائے وہاں اور سلام کرے جا کے. اور بس یہ ہے کہ جب ہم پہنچے ہیں وہاں پر تو دروازہ کھلنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھیں, اور مختلف دروازے کھلتے ہیں اور وہ لائنیں میں لوگ پھر آ کے ایک ہی لائن میں لگ کے اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اس طرف جس طرف جالیوں کی طرف اور ریاض الجنہ کی طرف. تو ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے. وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر رکوا دیا اور ایک ایک کر کے لوگوں کو آگے لے کر گئے. تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ریاض الجنہ میں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملا. کافی دیر کے لیے, آدھا ایک گھنٹہ ہم آ رہے, نماز پڑھتے رہے. اور پھر جب تھوڑی ہمت بندھی تو پھر ہم آگے گئے اور سلام کیا, اور یہی دعا کی کہ یہی کہا گیا ہے کہ آپ کی شفاعت ہمیں ملے گی. تو بس وہ سلام کیا, دعا مانگی کہ اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ یقین آپ کا قیام رہا, ادھر بھی رہا ادھر بھی رہا. کیا محسوس کیا آپ نے صبح و شام کے مصروفیات میں؟ میں دو الفاظ میں کہوں گا, مکہ مکرمہ میں جلال ہے, مدینہ میں سکون ہے. اور آپ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو ایک ہیجانی سی کیفیت رہتی ہے, لیکن جیسے ہی آپ مدینہ کی طرف جاتے ہیں آپ کا جیسے کہتے ہیں ویدر بھی وہاں کا ٹھنڈا ہے, ٹھنڈک آپ کو ملتی ہے, سکون بہت ہے وہاں پر. مجھے تو یہ دو فرق نظر آئے, اور ہر دفعہ مجھے یہ دو فرق ملتے ہیں. اگر ابھی آپ کو بلاوا آ جائے کہ ندیم صاحب ساری مصروفیات چھوڑیں حرم شریف آ جائیں, آپ تیار ہیں جانے کے لیے؟ یا یہ کہیں گے میرے بھی بچے ہیں, میری مصروفیات ہیں, میرے اسائنمنٹس ہیں؟ دیکھیے, وہ جب اللہ نے بلانا ہوتا ہے تو وہ بلاتا ہے, اور اس کا بلاوا کبھی بھی جو ہے نا وہ رد نہیں کر سکتا آدمی. تو یقیناً وہ تو دل میں ہے کہ بالکل ہے. اور میری مسز کہتی ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ حج اور کریں گے. عمرے ہم نے بہت کی, اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن یہ کہ حج ایک دفعہ اور کریں گے. تو یقیناً جی بالکل. اللہ جب ندیم صاحب یہ آپ کی بیگم نہیں کہتی بلکہ ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ ہمیں ان دربار میں بلا لے, ایک دفعہ بلا لے. ایک دفعہ اللہ بلاتا ہے تو کہتا ہے اللہ پاک بار بار بلا لے. یہ ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے. اچھا, مدینہ منورہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ایک سرور کی کیفیت میں ہم سب آ جاتے ہیں. میرے سارے ناظرین بھی ایک بہت سرور کی کیفیت میں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام. ٹھیک ہے نا, جب دربار اقدس پہ جاتے ہیں اور سلام و درود آپ نے پیش کیا تو اس وقت کیا محسوس ہوا کہ مجھے جواب مل رہا ہے؟ سب میں نے کچھ دعائیں مانگی تھی وہاں, جن میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ مجھے اللہ کی طرف راغب کروا دیجیے, اور شاید ہم گناہ گار ہیں, ہم سے آگے جو زندگی رہ گئی ہے اس میں گناہ سرزد نہ ہو. تو شام کو کوئی مغرب کے وقت اذان کا وقت ہوا, ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہوٹل سے جب ہم نیچے اتر رہے تھے تو لفٹ تھی ہوٹل پہ, کہ 20 منزلہ ہوٹلیں ہوتی ہیں تو سیڑھیوں پہ مشکل ہوتا ہے, تو لفٹ لے کے, تو اس وقت لفٹ
پہ سامنے ہی ایک صاحب سٹول ڈالے بیٹھے تھے، اور وہ کوئی کسی افریقن ممالک کے وہ لگ رہے تھے، چوغا پہنے ہیں. تو انہوں نے دیکھ رہے تھے مجھے، اچھا لفٹ میں بلا رہا ہوں، لفٹ آ نہیں رہی ہے، نماز کا وقت ہونے کو ہے، اذان ہو چکی ہے، مغرب کا وقت آپ کو پتہ ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے. وہ صاحب مجھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اچھا لفٹ آ نہیں رہی ہے، مجھ سے پوچھ رہے کہاں کے ہو؟ پاکستان سے. اچھا میں پاکستان آ چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے پاکستان، تمہارے عام بڑے اچھے ہوتے ہیں وہاں کے پاکستان. اچھا ٹھیک. کہہ رہے نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ پانچوں وقت کی پڑھتے ہو؟ تو میں تھوڑا شرمندہ ہوں، میں نے کہا ہاں جو مل جاتی. کہ فجر کی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں جب اٹھ جاتا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں فجر کی نماز ضرور پڑھا کرو. میں نے کہا اچھا ٹھیک. کہہ رہے تم اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہو؟ میں نے کہا آپ بھی یہیں ٹھہرے ہیں؟ کہہ لے کون سے روم میں؟ کہاں؟ میں نے کہا جی سو نمبر. میں نے کہا آپ کہاں؟ انہوں نے کہا جی جو نمبر انہوں نے بتایا وہ میرے روم کے برابر والا روم تھا. اچھا اچھا. لیکن ان صاحب کو میں نے نہ پھر وہاں کبھی دیکھا، میں وہاں 6-7 دن رہا، اور نہ وہ صاحب مجھے نظر آئے، نہ برابر والے روم میں کوئی تھا. اچھا. سو یہ میرے لیے بڑا ایک عجیب سا واقعہ تھا، یہ ایک ڈائریکٹیوز کیونکہ تھی. صرف ایک فجر کی نماز کے لیے یہ ان حکم کا دیا گیا، کہنا کہ حکم فجر کی دیا گیا نماز مت چھوڑو. کہ اے غلام تو میرے دربار میں آ تو گیا جی ہے، ہاں. لیکن دیکھ یہ میسج تیرے لیے ہے. تو وہ مجھے بس کہتے ہیں کہ وہ ایک وہاں سے لیسن تھا. تو مدینہ طیبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آگے دائیں جانب جنت البقیع زیارت ہوئی؟ جی بالکل زیارت ہوئی. کیا محسوس ہوا؟ ایک تو بڑا مختلف لگا. ہمارے ہم دیکھتے ہیں جو قبرستان ہیں، اور اس کو دیکھا تو اللہ سے یہی دعا تھی کہ اگر اللہ یہاں اگر جگہ دے دے تو بڑی. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر تو عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے. بالکل بالکل. کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہو کو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہو سارے سفر حرم کے حوالے سے، کوئی میسج میرے مہمانوں کے لیے؟ دیکھیے میں کافی اپنی زندگی کے 50 سال گزار چکا ہوں. آئی ایم ان مائی 50s. اب جا کے ذہن میں اور زندگی اتنی گزارنے کے بعد ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے یہاں سے جانا ہے. جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے سید ندیم عارف صاحب، خوبصورت یادیں ہم سے شیئر کر رہے تھے. انشاءاللہ زندگی بخیر کل اس پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان آشکار داور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ والسلام علیکم